السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذیوکار میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے اب سے مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 78 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ سامعین، پچھلے سبق میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا تاکہ جو لوگ اللہ کے دین کو بیچتے ہیں، اس کا اللہ کی احکام کو، اللہ کی شریعت کو لوگوں میں بیچتے ہیں۔ بیچنے کا مقصد لوگوں کی منشا کے مطابق بولتے اور فیصلہ کرتے ہیں، فتوے دیتے ہیں اور اس کا مول لیتے ہیں کہ بات کو ادھر سے ادھر سے گھما پھرا کے رعایتیں نکالتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، وہ اللہ ان سے کوئی کلام نہیں کریں گے، نہ ان کو پاک کریں گے، یعنی ان پہ رعایت نہیں کریں گے، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اب یہ جو آیت ہے اس میں بھی یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْهُمْ فَرِيقًا، اور ان میں سے ایک گروہ ہے، یلوون السنتہم، وہ اپنی زبان کو اس طرح مروڑتے ہیں، بالکتاب، کتاب پڑھنے میں، لتحسبوہ من الکتاب، کتاب کا مطالعہ کر اس کے بیان کرنے میں، وما ہوا من الکتاب، یعنی وہ ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جو کہ وہ کتاب میں نہیں ہیں، یعنی وہ اس کو تروڑ مروڑ کر کتاب کو پڑھتے ہیں کہ تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ کتاب پڑھے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سمجھیں کہ یہ کتاب پڑھیں، حالانکہ وہ کتاب میں نہیں ہے۔ یہ تذکرہ عمومی طور پہ تو یہود و نصارہ کے بارے میں اور خاص طور پہ یہود کے بارے میں ہے کہ وہ قرآن کے جو الفاظ تھے، خاص طور پہ جب صورت بقرہ میں ان کا تذکرہ آتا ہے، یہود سے جب کہا گیا کہ تم کہو حطۃ، تو انہوں نے ان کی بجائے جو ہے وہ حنطۃ کہنا شروع کر دیا، یعنی بجائے یہ کہ وہ دعا کرتے کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، جھاڑ دے، ہم سے دور کر دے، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا حنطۃ کہ ہم اللہ میں گندم دے، گیہوں دے۔ تو اسی طرح اور جو تلقین سورۃ نساء میں ہے، فرمایا سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی۔ تو تم یعنی اللہ یہود سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ کہو، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا وہ سمعنا و عصینا، کہ ہم نے اطاعت کی اور مانا نہیں، اور ہم نے سنا اور مانا نہیں، ہم نے سمعنا سن لیا، وعصینا اور مانا نہیں۔ تو بالکل ایسے ہی معاملہ وہ تورات کے پڑھتے ہوئے بھی وہ کرتے تھے، جب ان سے کوئی فتویٰ پوچھتا تو ان کے مرضی کے فتویٰ دے دیتے اور رقمیں بٹور دیتے، اور یہی بات ہمارے اسلام میں داخل ہو چکی ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ کو اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں بھی میں نے یہ عرض کی تھی کہ یہ جو چونکہ اللہ کا قرآن کا جو حکم ہے یہ دائمی ہے، عمومی ہے، اگرچہ یہ اس وقت یہود پہ یہ نازل ہوئی یہ بات یہود کے لیے، لیکن اللہ کے جو یہ کلام ہے اس کا حکم جو ہے وہ دائمی ہے، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن یعنی اللہ کی کتاب کو اس طرح زبان مروڑ کر پڑھتے ہیں، ان کے الفاظ کو تروڑ مروڑ کر، سننے والا یہ دیکھتا ہے کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، اور وہ الفاظ کا ایسا ہیر پھیر کر کے تھوڑا بہت تو ان کے مفہوم، اپنی مرضی کا مفہوم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ پر جھوٹ پڑے، جو اللہ پر جھوٹ بولے، میں
بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ چلو اول تو تفرقہ اسلام میں ہے ہی نہیں. یہ جو فرقہ بازی ہے نا آج کی، یہ پیدا کرتا، یہ جو نئے فرقے اور نت نئے آگے اس کی شاخیں، پھر ہر مذہب میں ہر فرقے میں پھر اور آگے بھی شاخیں پیدا ہو رہی ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا دین ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے. سب سے پہلے ہم نے اللہ کے حکم یعنی قرآن کو ماننا ہے، حدیث کو سمجھنا اور ماننا ہے، اور باقی چیزیں بعد میں ہیں. ہم کیا ہے کہ ہم اپنے فرقے کو سچا ثابت کرنے کے لیے ہر جھوٹ موٹ، ہر سچی جھوٹی بات، ہر طرح کے حوالے ادھر سے ادھر سے، دو لفظ ادھر سے پکڑے، دو لفظ ادھر، اور ان کو ملا کے اپنی بات کو سچا کرنے کی جو ہے کوشش کرتے ہیں. کیوں خدا کا خوف نہیں آتا ہمیں؟ ہمارے علماء کرام کیوں اس بات کو نہیں سمجھتے کہ یہ دنیا عارضی ہے؟ یار آج تم اپنا نام پیدا کر لو گے، تم کما لو گے، لوگوں میں مقبول ہو جاؤ گے، مان لیا، تو خدا کے لیے خدا کے سامنے کیا جواب دینا ہے؟ ہر کسی نے اپنا جواب دینا ہے. اور اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے اگر کوئی آدمی نیکی کرے گا نا تو اس آدمی کو تو نیکی کا ثواب ملے گا، آپ کو بھی اتنا ہی ملے گا، اور اس کی نیکی میں کمی نہیں ہوگی. اور اگر آپ کی وجہ سے کوئی آدمی گمراہ ہوا، گناہ میں مبتلا ہوا، تو جتنا اس کو گناہ کرنے والے کو جو عذاب ملے گا، اتنے ہی عذاب کے مستحق ہم بھی ٹھہریں گے. یعنی کیوں ہم، اچھا میں یہ بھی عرض کرتا ہوں، کیا یہ لوگ نہیں جانتے؟ سب جانتے ہیں قرآن کیا کہتے ہیں، حدیث کیا کہتی ہے. اچھا چلو جو ضمنی باتیں ہیں ان کو ایک طرف رکھ دیں. جو چیزیں ہمارے اندر، جس پہ جو ارکان اسلام ہیں، جو عقائد ہیں بنیادی، اس پہ تو کم از کم کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. توحید پہ، رسالت پہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، خاتم النبیین ہونے پہ، اور آپ کے احکام پہ، اور جو شرکیہ باتیں ہیں ان کے انکار سے، جھوٹ، کفر، منافقت، حسد، کینہ، بغض، دھوکہ، یہ سب باتیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے، ان سے باز آ جانا چاہیے. ہم کیوں فروعی مسائل میں الجھ کے بیٹھ گئے اور انہی کو بار بار رپیٹ کیے جا رہے ہیں، انہی کو بار بار، اور ہر معذرت کے ساتھ، معافی کے ساتھ، میں دست بستہ ہو کر، ہاتھ جوڑ کر میں اپنے علماء کرام سے یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے بہت، یہ دین یہی تفرقہ بازی کا نام ہے کہ ایک نے ایک طرف جو ہے اختلافی بات کرنی ہے، دوسرے نے اس پہ چڑھ جانا ہے، دوسرے نے اس کو منافق کہنا ہے، اس کو منافق کہنا ہے، یعنی اس کو ایک دوسرے کو کافر بنا. اچھا دیکھیں، اچھا میں یہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ چاروں امام جو ہیں وہ برحق ہیں، ان سب کی بات سچی ہے، اور ایک طرف ہم دوسرے امام کی، جس امام کی ہم پیروی کر رہے ہیں، دوسرے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہمارا اپنا ذرا سوچیں نا، دوگلی پالیسی نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ چاروں امام، کسی بھی بڑے بزرگ عالم سے پوچھیں وہ کہیں گے جی چاروں امام جو معتبر اللہ انہیں غریق رحمت کرے، ان کے بڑے احسانات ہیں اسلام کے اوپر، کہتے ہیں جی برحق ہے. میں بھی کہتا ہوں برحق، میں کہتا ہوں کہ وہ برحق ہیں، چاروں سچے ہیں. تو پھر ایک فرقے والا آدمی دوسرے فرقے والے امام کی بات کیوں نہیں مانتا جبکہ وہ بات سچی ہے؟ اور ہر امام نے یہ فرما دیا، یہ کہہ دیا کہ بھئی اگر کہیں میری بات قرآن اور حدیث سے متصادم ہو، اس کو چھوڑ دینا، اس کو دیوار پہ مار دینا. تو پھر وہ تو ذمہ دار نہیں ہے اس بات کے. خدا کے لیے یہ خول سے باہر نکلیں، دین کو سمجھ خود. اچھا ہم باقی سارے کام سمجھ لیتے ہیں دنیا داری کے، ہمیں بڑا پتہ ہے ہم نے خریداری کس طرح کرنی ہے، ہم نے پہننا کس طرح ہے، ہم نے کھانا کیا ہے، ہماری صحت کے لیے اچھا کیا ہے، ہمیں اپنے معاشرے میں کس طرح بیٹھنا اٹھنا، یہ ساری باتیں ہم سمجھ لیتے ہیں. دین کی باتیں سمجھنے میں کیا ہوتا ہے؟ کیوں نہیں سمجھتے ہم دین کی باتوں کو؟ کیوں کوشش نہیں کرتے؟ یہ سارا علماء نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، وہ ساری باتیں وہی سمجھیں گے؟ نہیں، ہر آدمی، ہر مسلمان پہ یہ فرض ہے کہ وہ دین کی ہر بات کو جس حد تک
یعنی جو مسائل ہیں، یعنی وراثت کے مسائل لیجیے، کوئی اور اس طرح کے مسائل جو نہیں سمجھ آ سکتے، نہیں آتے یا مشکل ہیں، ان کو چھوڑ کر جو عمل ہیں، جو ہم نے عمل کرنا ہے جن باتوں پہ، جو ہمارے اعمال ہیں، ان کو ہم کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اڑ کر ہم، آپ نے دیکھا ہوگا، میں تو دیکھتا ہوں، ایک فرقے کا آدمی دوسرے فرقے کے ساتھ گزرتے ہوئے سلام نہیں کرتا. یعنی ہمارے دل میں اتنی کدورت، ایک دوسرے نفرت پیدا ہو گئی ہے، اور یہ ہمارے نفرت ہمارے بڑوں نے پیدا کی ہے، وہ ذمہ دار ہے. خدا کے لیے ہمارا دین محبت کا دین ہے، محبت سکھاتا ہے. مسلمان ہیں ہم کیوں ایک دوسرے کو کافر بنانے پہ تل گئے ہیں؟ ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانی چاہیے کہ بھئی جتنا کچھ ہم کر سکتے ہیں اس کو سمجھیں. نماز، روزہ، حج کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، روزمرہ صبح سے شام تک کے جو مسائل، رشتہ داروں کے جو مسائل ہیں، حقوق العباد کا جن سے تعلق ہے، حقوق اللہ کا تعلق ہے، ان کو ہم سمجھیں. اور ہر بندے کو چاہیے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، دین کو سمجھنا چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، نبی پاک کا فرمان ہے، دین کو سمجھو، فہم حاصل کرو دین کے اندر، اور جو بات تمہیں علم ہے اس کو دوسروں تک پہنچاؤ. اللہ رب العزت ہمیں پورا، اور یہ آتا ہے کہ پورے دین میں داخل ہو جاؤ. یہ نہیں ہے کہ 2 باتیں دین کی مان لو تو نہیں، پورے دین میں داخل ہو جاؤ. اپنی نیت، ہم اپنی نیت کو پہلے صاف کریں، اور پھر دین کی طرف رغبت اپنے آپ کو دلائیں، اور عمل کرنے کی کوشش کریں، اور علم حاصل کریں. یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے اندر جو اختلافات کی آگ جل چکی ہے، بھڑک چکی ہے، اللہ رب العزت اپنے خاص کرم سے اس کو بجھا دے. اور تبھی بجھے گی جب ہم سب مل کر کوشش کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے رہنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے اور اپنے نبی کی اطاعت اور فرما برداری نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.